نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو، ایک ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز تیز، اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی، دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادی سی بی بی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے۔ وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں، آپ جائیے، کام بڑا ضروری ہے جو نکلے، میں معلومات کرتا ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں، اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اسے پہلے پوچھا جائے۔ روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں، لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے، کتنے لوگ تڑپتے، کون احساس کرتا؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں، میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ ہوتی، لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو بذات خود۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب جو ہوا جد کول دتی ہونی انہیں نیڑے بیٹھنا ہے نا جی، جد کول نہیں انہیں تو پیچھے جا کے بیٹھنا ہے، تے اس کو کہڑا دتی ہے۔ اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں غریب ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا، بوتل میں تیل بھروایا ہے، اور اب بوڑھی ہوں نا تو کمر درد کرتی ہے، پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں، تیل زمین پی گئی ہے، اب زمین تو واپس نہیں کرتی، لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں، وہ درے سے مارے گی، کھال ادھیڑ دے گی، میں بڑی پریشان ہوں، اب نہیں مار کھائی جاتی، ہڈیاں بوڑھی ہیں، قربان جاؤں۔ حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا، فرمایا دوڑ کے گھر جا 5 دینار لا۔ فرماتے 5 دینار لائے، تیل خرید کے دیا، وہ پھر رونے لگی۔ فرمایا آپ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا بتایا نا غریب ہوں، غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا، لیکن پیس دیا جاتا ہے، پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی، اب کیوں پڑے گی؟ اور اس کرنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے۔ تو میرے کریم رسول اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ، امام یوسف صالحی فرماتے ابھی آئے تھے حضور، سبل الہدی والرشاد کے مصنف کہتے ابھی آئے تھے نبی پاک، وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ کہا او بھائی کونسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں، کونسلر بے گناہ، بلکہ ہمارے SHO صاحب اگر چودھری پہ پرچہ آ جائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تہاڈے خلاف درخواست آئی ہے، کی کرنا ہے؟ تو غریب آدمی بیچارہ، اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑھی لگا لی چوک میں، اس کو دبوچ کے لے گئے، تینوں پتہ نہیں اتنے نہیں کھلوئی دا، اس کے پاس کل انویسٹمنٹ ہی 5000 تھی، سارا لے گئے۔ پھر وہ کونسلر صاحب کے پاس چلا گیا، سر میرے نال چلے آ دے ذرا میں تھانے جانا ہے، انہوں نے کہا گڈی کرائی آ، پیسے ہیں نہیں ہمیں تھانے جائیے ہے۔ اب وہ گاڑی لایا، پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، تھانے پہنچا ہے، اور یہ ہے ہمارا حال کہ وہ SHO بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کونسلر بھی کرسی پہ بیٹھا، اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا میری ریڑھی دے چھڈو، میری 4 تھیاں نے تو میں شامی کھانا کھانا۔ کدھر گیا امت کا وہ ذوق؟ ساری زندگی نعتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح نعت نے تاثیر کیا دی ہے روح؟ اگر ابھی بھی گھاڑی غریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نعت سننے کا؟ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے، یہاں کونسلر ساتھ نہیں جاتا، کہتا ہے کر لیا ٹیلی فون، سویرے 9 بجے پہنچ جانا۔ پر کائنات کی سب سے معزز شخصیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں،
گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی. اور آگے آگے نہیں، ساری کتابیں پڑھ لو. وہ پھٹے پرانے کپڑوں والی بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے پیچھے. ساری گلیاں اس نے پھرائی، مدینے کی صحرا آ گیا. ایک دروازے پہ دستک دی سے مالکن آئی. وہ بی بی بعد میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڈی تھی، طاقت ہی نہیں تھی میرے سامنے کو کھڑا ہو سکے. لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی کو دیکھا. فرماتے محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی زلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظریں زمین پہ جھکی رہی. شرم و حیا والے رسول نے بڑے میٹھے، بڑے دھیمے، بڑے خوبصورت لہجے میں کہا. بریلی کے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود. بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے تیری. عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلووں میں محب ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں. تیری نوکرانی ہے. کہا میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی غلطی کوئی نہیں، اسے مارنا نا، اس سے تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں. وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی، پر محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر اسا کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیا مٹھیاں. فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا. کہنے لگی نہیں کہتی، میرا وعدہ رہا، کچھ نہیں کہوں گی. اب میرے حبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں، تو اگر کہے تو میں خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو اگر کہے تو میں جاؤں. اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسو گرائے. کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی. حضور نے رخ پھیرا. حضرت بلال کہتے میں پیچھے رہ گیا. میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیویاں دوڑ کے میرے پاس آئی. کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون، یہ بتا تو صحیح کون تھے. تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے. جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے. بیبیاں دوڑ کی آئی. کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ لوٹاؤ، مہربانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو. ایک واقعہ سناتا ہوں خواجہ معین الدین اجمیری کا. عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہم کتر قادری ہیں، پر ہم کھل کے یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کا نام معین الدین اجمیری ہے. یہ ببانگے دول مانتے ہیں. بہرحال ہند الولی حضرت خواجہ اجمیری ہے. خواجہ اجمیری جب نئے نئے آئے نا یہاں اجمیر شریف میں، آپ نے خیمہ لگایا تھا، کپڑے کا خیمہ لگا کے اس میں رہتے تھے. تو ایک نوجوان تھا وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے، تو وہ آیا کچھ دنوں کے لیے، پڑھائی سے فارغ ہو کے، اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا. جب یہاں آیا نا وہ عصر کے بعد وہ گزرتا خواجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے سے، جھونپڑی کے سامنے سے، تو خواجہ صاحب عصر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے تھے. عاشق دا کام نہیں رونا تونا، بنا رویوں نہیں منظوری، کہ عاشق سدا ہی روندا رہندا پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری. رویا کرتے. تو نوجوان بڑا سادہ سا تھا، بچپن میں والد فوت ہو گئے، صرف ماں ہی ماں تھی. ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا یہ مسلمانوں کا سادھو روتا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا. بچہ کہتا میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں تو صحیح کیوں روتا. 2 4 5 10 دفعہ میں گزرا. ایک دن بے چین ہو کے میں کمرے میں چلا گیا اجرے میں. تو میں نے کہا بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی، مجھے یاد آتی. تو وہ بچہ کہتا مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے. میں سمجھتا تھا رونا صرف دکھوں میں آتا ہے. شیخ کی یاد آتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا اور حضور نے فرمایا ابو بکر چل تم نے میرے ساتھ مدینے جانا ہے، تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے دیکھا. تب مجھے پتہ چلا کہ محبت میں بھی بڑا رونا آتا ہے، محبت میں بھی رویا جاتا ہے. فرماتے خواجہ اجمیر سے وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ کہاں؟ کہنے لگا میں نے بھی رونا ہے. تو آپ فرمانے لگے 2 شرطیں ہیں کہ کلمہ پڑھ جا، دوسرا میرا مرید ہو جا.
आ जाएगा रोना। कहते बल्लौश ही लग गई, कभी आंसू देखे ही नहीं थे। हजरत अजमेरी कहते हैं इस तरह कर ले। कहने लगा जी मैं अपनी अम्मा से पूछ लूं। अम्मा के पास गया तो अम्मा कहने लगी बेटे मैं तुझे जानती हूँ, तेरे दिल में जो बात बचपन से आ जाती है ना फिर वो निकलती कोई नहीं। तो इस तरह कर ले जिस तरह बाबा कहता है, इसलिए कि तूने पीछे तो हटना नहीं। जाके मुरीद हो गया, कलमा पढ़ गया। अब बाबा जी कहते नाश्ता भी मेरे साथ करना है, शाम का खाना भी, और फजर की सैर में भी तू साथ जाएगा। प्रीत हो गई, प्यार बढ़ गया, पर कट गए, जिंदगी बाबे से वाबस्ता हो गई। अब चंद महीने जब गुजर गए ना, पूरी लौ लग गई। तो बाबा जी कहने लगे बेटे तेरी 3 छुट्टियां हैं, 3 दिन तूने मुझे मिलने नहीं आना। बिल्कुल 3 दिन के बाद आना। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, परवाह ही नहीं थी ना, पता ही नहीं था। तो वो चला गया घर, सुबह से शाम तक रहा। शाम को अम्मा ने रोटी दी तो 3 रोटियां खाया करता था, अब एक लुकमा भी न तोड़ा जाए। अम्मा कहते बेटे खैर है? कहा अम्मा जी पता कोई नहीं, को अंदर कमी है किसी चीज की, कोई खबर नहीं, पता को ना। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो मुरीद अम्मा बार बार पूछती लेकिन कोई बात हो तो बताए ना। कुछ नहीं अम्मा कोई नहीं। बड़ी मुश्किल से शाम हुई, शफक गायब हुई, अंधेरा जो छाया, सारी दुनिया बिस्तर पर लेट गई। तो उसने उठ के छत पे घूमना शुरू कर दिया। बच्चा ना सोए तो अम्मा कैसे सोए? अम्मा भी छत पे आई। कहा बेटे क्या बात है? कहा अम्मा पता कोई नहीं, कोई मेरी नींद उड़ा के ले गया है। बेटे तूने रोटी भी नहीं खाई? कहा अम्मा कोई नहीं पता, कोई पता नहीं। जब 12 बजे के बाद का वक्त आया तो फिर हल्के हल्के आंसू निकले, और जब सहरी चमकी तो धाड़े मार के रोया। बेटे क्या हुआ? लगा अम्मा मैंने बाबा जी के पास जाना है, उसे कह मेहरबानी करे, मैं नहीं, ये जुदाई मेरे बस का रोग नहीं, अब नहीं मैं नहीं रह सकता। फजर की नमाज पढ़ के तो अम्मा गई, कहने लगी मेहरबानी कर उसे बुला। तो बाबा जी कहने लगे उसे कह अभी तो 1 दिन गुजरा है, अभी तो वक्त बड़ा पीछे है, अभी टाइम है। बस अगले दिन की जो शाम हुई तो माँ के